ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری لیڈرشپ، انہیں صرف ایک کام سے فرصت ہی نہیں ہے پچھلے 2 سالوں میں، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا 2 سال جو ہم نے لگا دیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری پوری کی پوری حکومتی مشینری نے، ریاستی مشینری نے، وہ تو لگا دیا عمران خان کو کس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگانا ہے، بلکہ ویسے ہی فارغ کرنا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ساری چیزیں آ رہی ہیں عدالتوں میں۔ عدالتوں میں آج عمران خان صاحب کا کیس تھا، اور جج جو ہیں وہ ہمت پکڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں فواد چودھری کی عبوری ضمانت منظور کر لی، اور راول پنڈی میں یہ ہوا ہے واقعہ جی۔ فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں ذاتی متعلقوں کے 30 اپریل تک منظور کر لی گئی ہے ضمانت، اور ان کو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اور 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا فواد چودھری صاحب، اور 9 مئی جو ہے وہ اس حد تک وہ ایک غلط، میں کہوں گا نرم سے نرم الفاظ میں، 9 مئی ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن ہے کہ جس کی آڑ میں پاکستان کی سیاست کا، عدالت کا، صحافت کا، سیاست کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی گئی، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کی بدترین مثالیں 9 مئی کی آڑ میں کی گئیں، اور اسی لیے اس کا پھر رد عمل بھی ہم نے 8 فروری کو دیکھ لیا، 9 فروری کو دیکھ لیا، اور سچویشن یہ ہے کہ معاملات اس وقت یہ ہیں کہ یہ تو فواد چودھری صاحب کا میں نے بتایا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت 26 اپریل تک توسیع کر دی گئی، اور مختلف 3 مقدمات میں ان کی ضمانتوں میں توسیع کی گئی۔ اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کے مقدمات میں توسیع کر دی گئی۔ 9 مئی جو ہے ایک ایسا تماشا ہے کہ آپ جتنا بھی اس کو کوسیں، جتنی بھی اس کی مذمت کریں، وہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ، یعنی کہ جس کا دل کیا میرے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی، آپ کے خلاف کروا دی، اے بی سی، جو سیاسی مخالفین اور جو سمجھے کہ جناب یہ باتیں ہمارے مطلب کی نہیں کر رہے، ان سب کو 9 مئی میں فکس کر دیا۔ لیکن وہ تمام نام جن کے مقدمات درج ہیں، وہ 9 مئی جو پی ٹی آئی چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی، عمران خان کو چھوڑ دیا، گالم گلوچ کر دی، وہ سارے کے سارے انوسنٹ ڈکلیئر ہو گئے اور وہ پھر رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسری بات ہے جی کہ آج اڈیالہ جیل میں اگین ایک مقدمہ تھا القادر ٹرسٹ کا، اور عمران خان صاحب پچھلی ہیئرنگ پہ عمران خان صاحب بولے تھے، اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے خلاف بول رہے تھے، اور بتایا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں وہ سب کے سب ذمہ دار وہی ہیں۔ تو یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے 2 سال کی ذمہ داری، تو اس میں بھی تو جنرل باجوہ ہیں اور جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، کیونکہ مسلم نواز بھی یہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت نہیں تھی، اور کاکڑ حکومت تو ہے ہی خیر انہی کی تھی، تو لہٰذا وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے انڈائریکٹلی یہ جا رہا ہے جنرل عاصم صاحب پہ اور جنرل باجوہ صاحب پہ، کیونکہ ادھر ہی معاملات جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا کیس تھا۔ پچھلی تاریخ پہ انہوں نے ساری باتیں کر دی تھیں، اور کمرہ عدالت جو ہے وہاں پہ کھڑکیاں، وہاں پہ شیشے اور لکڑی کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں، اور میڈیا کو وہاں سے ایکسیس جو ہے نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ سب کچھ جیل حکام نے کیا، اور جیل حکام کے ساتھ اس اتھارٹیز نے کیا جو کہ کیمرے لگا کے ساری چیزوں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کا نام رکھا ہوا ہے کرنل صاحب۔ تو یہ بھی ہوا۔ تو آج پھر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا جج، احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب سے، ان سے جو مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا جی کہ کمرہ عدالت میں یہ جو اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں یہ درست نہیں ہیں، اور یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں رہا، اور اب یہ جو ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے جج صاحب سے مخاطب ہو کے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بات ابھی وہ کر رہے تھے تو اس دوران جج صاحب نے ایک اور بات بھی پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کا طبی معائنہ ہوا، کیونکہ عدالت کا حکم تھا اور ابھی تک طبی معائنہ نہیں ہوا تھا، اور کل بھی جو ہے وہ معاملات کافی خراب تھے، تو طبی معائنہ جو ہے وہ آج پھر جج صاحب نے حکم دیا، اور انہوں نے پہلے سب سے پہلے عمران خان صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہوا کہ نہیں، اور ڈاکٹر عاصم یونس نے بشرا بی بی کے ٹیسٹ شفا انٹرنیشنل سے کرانے کی تجویز دی تھی، عمران خان صاحب نے بتایا، اور جیل انتظامیہ بضد ہے کہ اس کے پمز ہسپتال سے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق سرکاری ہسپتال سے ہی ٹیسٹ کرانے کی اجازت ہے، تو وہ بہت
अदालत ने ये पूछा कि क्या डॉक्टर आसिम यूनुस जो है वो आज आ सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, अदालत अगर हुक्म दे तो बुला लेते हैं। इमरान खान ने ये अदालत को कहा। तो फिर जज साहब ने, जज नासिर जावेद राना ने, उन्होंने कहा जी इंसानी बुनियादों पर बुशरा बीबी के टेस्ट जो है वो निजी अस्पताल से करवाने का ऑर्डर कर देते हैं। और बुशरा बीबी को इमरान खान साहब ने कहा कि क्लीनर खाने में मदद, टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाकर दिया गया था, और बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ रही है और रोज़ उनके मैदे में जलन हो रही है, और उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं जो गुफ्तगू करता हूँ वो एक ज़रूरत के तहत करता हूँ, क्योंकि जज साहब ने कहा कि समाअत के दौरान आप सियासी गुफ्तगू जो है उससे इज्तनाब बरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे नाम से बाहर कब जब कोई गलत बयान दिया जाता है तो मुझे उसकी वजाहत करनी पड़ती है, इसलिए मैं सहाफ़ियों से बात करता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि समाअत के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि समाअत के बाद जेल इंतज़ामिया मीडिया को कमरा अदालत से निकाल देती है, इसलिए मैं कमरा अदालत से ही एक मौका मिलता है तो वह गुफ्तगू करता हूँ। इमरान खान साहब ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि आप अदालत ये काम करे कि समाअत के बाद सिर्फ 10 मिनट हमें दे दिया करें तो मैं अपनी बात कन्वे कर दिया करूँगा। इससे पहले एक और काम भी हुआ, और वो ये कि जो शीशे और लकड़ी की दीवारें खड़ी की हुई थी उनके बारे में जज साहब ने एक स्पेशल ऑर्डर किया, और स्पेशल ऑर्डर करके उन्होंने कहा कि जनाब ये हटाई जाए। और मीडिया से भी बात की जज साहब ने, और मीडिया के नुमाइंदगान को बुला लिया डाइस पे। उन्होंने कहा कि आप बताएं आपको क्या मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो बनाया गया माहौल, शीशे और लकड़ी की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, तो हम इस तरीके से कवर नहीं कर पाते, हम सुन ही नहीं पाते कि अंदर हो क्या रहा है कमरा अदालत में। लिहाजा नासिर जावेद राना ने ये काम किया जी कि उन्होंने फिल फॉर आज फिर हेयरिंग नहीं की, उन्होंने जेल हुकाम को कहा कि ये सारी चीज़ें गायब करें और कमरा अदालत लगना चाहिए, जैसा कि एक ओपन कोर्ट का माहौल होता है वैसा ही करें, और जब तक ये चीज़ें नहीं हटाई जाती हम समाअत नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने फिर समाअत नहीं की। और इसके साथ साथ एहतसाब अदालत के जज ने जी बुशरा बीबी और इमरान खान के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें भी मंजूर कर लीं, और अदालत ने बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी अस्पताल से 2 रोज़ में करवाने का हुक्म दे दिया। और इसके साथ साथ डॉक्टर बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट जो है वो डॉक्टर आसिम यूनुस और सरकारी डॉक्टर के ज़ेर निगरानी करवाया जाएगा। ये तहरीरी हुक्म है। और अदालत ने यह भी कहा कि अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत की जेल इंतज़ामिया को हिदायत की उन्होंने, और अदालत हुक्म के बाद समाअत में वक्फा भी किया गया, लेकिन उसके बाद फिर समाअत नहीं हो सकी, और वक्फे के दौरान कुछ चीज़ें उन्होंने हटाई और लकड़ी की, और कुछ चीज़ें रहती थीं, लेकिन जज साहब ने कहा कि इसको पहले वाली हालत में बहाल करें। वो जाते जाते जेल इंतज़ामिया को ये वर्बली भी कह के गए हैं कि एक तो तहरीरी हुक्म आया और दूसरा वर्बली उनको समझा के गए हैं कि फैसले पर अमल करना है।